خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے وظائف جان سکیں. حضور السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. عشرہ رحمت کی آخری سحر. ہاں اب یہ رحمت والا عشرہ جدا ہونے کو ہے ہاں اور سیکوینس دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 عشرے جو عطا فرمائے کہ پہلا رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے آزادی. واہ یعنی رحمت ہوگی اس کا حصول ہوگا تو مغفرت ہوگی، مغفرت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم سے آزادی ہوگی. واہ واہ. اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں سوال کی طرف آتا ہوں. پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے تمام زندگی بیرون ملک کمایا، دوری کا دکھ سہا، لیکن جب میں واپس پاکستان آیا ہوں تو میرے گھر والے سے خوش نہیں ہیں کہ ان کی عیاشیاں کم ہو گئی ہیں. میں بہت دکھی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے مجھے میرے قریب آ جائیں. تو کوئی دعا بتائیں گھر والے میرے قریب آ جائیں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اچھا وسیم بھائی، یہاں پر جب رہتے ہیں نا تو قناعت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا زیور ہے. ہاں جس بندے میں سحر پہ بات بھی ہو رہی تھی اس میں. قناعت آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی برکت عطا فرماتا ہے. اچھا ہمارے پاس بعض اوقات اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے، اچھے خاصے ریسورسز ہوتے ہیں، قناعت نہیں ہوتی. اور اس میں ایک بیسک جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ گھر والے نہیں چھوڑتے اور ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو وقت ایک مرد کو، ایک باپ کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا وسیم بھائی، اب آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ آپ سے کنیکشن میں رہتا ہوگا. بابا کہاں پر ہو، کیا ہے، وہ بچہ ہے وہ پوچھے گا آپ سے بابا گھر کب آؤ گے. یعنی آپ کہیں پر پروگرام میں ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کے لیے باپ ہو آپ. ہاں کب آؤ گے، مجھے فلاں کام ہے فلاں. یہ بچوں کو وقت دینے کا موقع ہوتا ہے صحیح. اور ہم اس سے ضائع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو بچے پھر جب جوان ہوتے ہیں وہ ہمیں وقت دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مال حلال، رزق حلال ضرور کمائیے، ضرور کوشش کیجیے. اگر آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسری کنٹری جانا ہے ضرور جائیے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ کا اصل مال، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کے اصل جو ایسٹس ہیں وہ آپ کا مال نہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے گھر والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وسیم بھائی میں ایک ملک میں تھا، ایک سٹی میں تھا، تو وہاں پر وہاں کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے اور اس سے یعنی یہ ہم سب سے آگے ہے. صحیح ہے. تو میں نے ایک جگہ پروگرام تھا، سیشن تھا کوشچن آنسر کا، تو اس کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون بندہ ہے. اچھا. وہ میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا فلاں فلاں میرا ایڈریس ہے. وہاں وہ پہنچے. اب یقین کریں کہ وہ پہلے ملاقات کے بعد 10 سے 15 منٹ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتا رہا. ارے میں آپ کو یقین کر رہے ہیں آپ، ارے ارے یعنی اس کی عمر ہوگی 60 to 65 ایئرس. اچھا پھوٹ پھوٹ کر. میں نے کہا ہوا کیا؟ ہاں تو اس نے کہا کہ یہ سارے میرے شہر والے، میرے علاقے والے کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، ہاں میری یہاں پراپرٹی، یہاں پراپرٹی، یہاں پراپرٹی، لیکن مفتی صاحب میں سب سے بڑا بد نصیب ہوں. ارے کیوں؟ کہا کہ میں کمانے کے چکر میں آیا ہوں، میرا گھر بار سب برباد ہو گئے، نہ بیوی میرے پاس رہی، نہ بچے میرے پاس رہے ہیں. آج میں اکیلا ہوں اور اکیلا زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اللہ. تو خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے. آج آپ حفاظت کریں گے، کل یہ آپ کے لیے سایہ دار درخت بنیں گے، اور آج اگر آپ نے حفاظت نہیں کی تو پھر مشکل ہے. بہرحال، اور میں گھر والوں سے بھی کہوں گا، فیملی والوں سے بھی، کہ آپ کے والد یا میں یہاں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے ہسبینڈ جو کما کر لاتے ہیں نا، آپ اس پر خوشی کا اظہار کیجئے کہ محنت کی کمائی ہے، رزق حلال ہے، اس پر قناعت کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے گا. سبحان اللہ. اچھا اب میں جو دعا بتا رہا ہوں نا، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی قرآنی واقعات سناتے ہیں تو آپ کی نظر سے یہ گزرا ہوگا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اب ان کی صفات شروع ہو رہی ہیں کہ یہ رحمان کے بندے غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، پوری رات
عبادت کرتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں نیک بنا، نیک ہونے کے باوجود کہتے ہیں مولا ہمیں نیک بنا، ٹھیک ہے، اور صرف ہمیں نیک نہ بنا، ہماری آل اولاد کو، ہماری گھر والی کو بھی نیک بنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی، یعنی یہاں پر یہ آتھورائزڈ بندے ہیں، صحیح ہے، عباد الرحمن ہیں، یہ ان کی دعا ہے اور ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت نمبر 74 ہے سورہ فرقان اور 19واں پارہ ہے، اس میں کل 77 آیات ہیں، اچھا، تو 74 آیت نمبر یہ ہے، صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واہ واہ واہ، وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا بات ہے، اب اسے میں ملا کر پڑھ لیتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ، اے ہمارے پالنے والے، ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکیے چشم عطا فرما، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے، ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ لوگ دینی معاملات میں ضرورت کے وقت ہمارے پاس آئیں، کیا بات، ہمیں مرجع خلائق بنا دے۔ اچھا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھار ایک بندہ بڑا ایک پریشان بیٹھا ہوا ہو اور قریبی دوست اس کا آ جائے یا اس کا چھوٹا بچہ آ جائے تو بندہ کہتا ہے نا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی یار، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ تو جب اولاد کو، گھر والوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی کا احساس ہو تو استعارتاً کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ تو سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اپنے تمام گھر والوں کا تصور کریں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، یہ فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف، اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، جب معاملات صحیح ہو بھی جائیں تب بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، اپنے عباد الرحمن کے صدقے آپ پر فضل و کرم فرمائے گا، اور آپ کے گھر والے، آپ کی وائف ہوں یا آپ کی اولاد ہو، انشاءاللہ آپ سے قریب ہو جائیں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ دوسرا، معز، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی عزت دینے والا۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے عزت نہ مانگیں، مخلوق خدا سے عزت نہ مانگیں، کیونکہ یہ عزت آج ہے کل چلی جائے گی۔ جھوٹی عزت بھی نہ مانگیں، عزت مانگنی ہے تو اس سے مانگیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، اور وہ کسی کو عزت دے دے، پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے نا کہ اس کو بے عزت کریں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یا معز کثرت سے پڑھیں، اے عزت دینے والے، وہ انشاءاللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ الہی میں بہت نوازش قبلہ، بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلے کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔